الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تعالى في القرآن المجيد وفي القرآن الحميد يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم ربي زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اللہ رب العزت کا شکر گزار اور اس کی تمام تعریفوں کے ساتھ اپنی بات کو آغاز کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت کے لیے تمام تعریفیں ہیں جس نے زمین اور آسمان کو بنایا اور تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا، جو دونوں جہانوں کا مالک ہے۔ اور اس کے بعد درود و سلام ہو ہمارے پیارے کریم نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا میرا عنوان ہے حضرت عائشہ امہات المومنین، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ان کی سیرت کیسی تھی۔ یہ ہماری امہات المومنین جو تیسری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے تیسری ازواج ہے، اور یہ آج کی تیسری کڑی ہے امہات المومنین کے تعلق سے، جو کہ ہم سب کی ماں ہے۔ یہ عنوان بالخصوص ہم عورتوں کے لیے ہے اور ہمارے لیے ایک مثالی نمونہ ہے، اور اس امہات المومنین کی فضیلت اور وہ مثالی نمونہ ہے جو کہ ایک خاتون اپنے آپ کی تربیت کیسے کرے، اور یہ ایک مرد کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی کیسی تربیت کرے اور اس کو سنوارے کیسے اور اپنی بیٹی کو نکھارے کیسے۔ نیک عورت کیسی ہوتی ہے اور جنتی عورت کیسی ہوتی ہے، فرمانبردار عورت کیسی ہوتی ہے، تقوی متقی پرہیزگار عورت کیسی ہوتی ہے، دنیا میں کامیاب عورت کیسی ہوتی ہے، آخرت میں فلاح پانے والی عورت کیسی ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، ہمیں لازمی طور پر ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ امہات المومنین کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی، کیا ان سب کا طرز عمل کیا تھا جو اللہ رب العزت کو وہ راضی کر لے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں امہات المومنین کہ وہ کون ہے اور کس نے ان کو یہ لقب دیا تھا۔ سورہ الاحزاب آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ اللہ تعالیٰ خود امہات المومنین کو امت کی مائیں کا لقب دیا ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے، اے پیغمبر، مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ یعنی مومن ایسا ہوتا ہے کہ اپنی جان سے بھی زیادہ وہ اپنے رسول سے محبت کرتا ہے، پیغمبر سے محبت کرتا ہے ہر معاملات میں اپنے،
یعنی اپنی خواہشات کو ترجیح نہ دیتے ہوئے اپنے رسول کی بات پر حکم پر چلتا ہے اس کو مومن کہلاتے ہیں۔ یہ آیت کا وہی ترجمہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی ہم سب امتی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی ازواج مطہرات تھی وہ ہم سب کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات دنیا کی افضل ترین عورتیں تھیں، ان سے زیادہ کوئی افضل نہیں تھا، یہ ان کے عمومی فضائل ہیں۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کیسے جو ہے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی فرما بردار بنائی ہوئی تھی، یعنی توحید کو وہ کیسے اپنی زندگی میں لاگو کیا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو وہ کیسے اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام ازواج مطہرات بھی جو ہے کیسے وہ اپنی صلہ رحمی کا رشتہ جوڑتے تھے اپنے خاندان والوں کے ساتھ، اپنے آنے جانے والے میل جول کے لوگوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور وہ رشتہ داریوں کے حقوق کیسے ادا کرتے تھے۔ شادی بیاہ کے معاملات میں، نکاح کے معاملات میں وہ کیسے طے کرتی تھی معاملات، اور جب کوئی مہمان ان کے گھر آئے تو وہ کیسے ان کے ساتھ سلوک کیا کرتی تھی۔ جب کوئی ساحل ان کے گھر سوال کرنے آئے، چاہے وہ مالی شکل میں سوال کرے یا پھر اپنی کوئی مسئلے مسائل کے شکل میں سوال کرے، تو وہ کیسے ان سوال کا جواب دیتی تھی، اور جب یہ کہیں مہمان بن کر جاتی تو کیسا جو ہے ان کا معاملہ اور سلوک ہوتا تھا میزبان کے ساتھ، اور وہ بچوں کی تربیت اپنی کیسے کرتی تھی، اور آنے جانے والوں کی تربیت کیسے کرتی تھی، اچھائی کا حکم کیسے دیا کرتے تھے یہ امہات المومنین، اور جب کوئی برائی اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھے کسی کو تو وہ ان کو کیسے روکتی تھی۔ یہ تمام معاملات ہمارے لیے ایک پریکٹیکل نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے کہ ہم ان سے کچھ سیکھیں اپنی زندگی میں۔ الحمدللہ یہ مقصد جو ہمارا یہاں پر امہات المومنین کی سیریز کو لے کر چلنا ہے، یہی ہے میری پیاری عزیزوں، کہ ہم ان کی زندگی سے کچھ سیکھیں، اپنی زندگی میں ان کی پریکٹیکل چیزوں کو اپنائیں، غور فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لائیں، اور دوسروں کو بھی اس کی تربیت دے، ان سب باتوں سے انہیں واقف کرائیں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات تھی، اور تیسرے نمبر پر، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی۔ آئیے اب ہم ان کا نسب اور خاندان دیکھتے ہیں۔ ان کا خاندان کچھ اس طرح سے تھا۔ عائشہ بنت ابو بکر بن ابو قحافہ بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم، یعنی عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، ابو بکر جو یہ نام تھا آپ کے والد کا، یہ اصل نام نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو ہے اصل نام عبداللہ تھا، ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور یہ بہت مشہور تھا کہ ان کا لقب صدیق تھا، یعنی جو چیز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی جو معاملات بھی، جو واقعات بھی پیش آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ،
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو سب سے پہلے سچ ماننے والے ہوتے تھے، یعنی وہ واقعات کو سب سے پہلے سچ جاننے والے ہوتے تھے، ماننے والے ہوتے تھے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب صدیق رکھ دیا تھا. تو یہ ایک صدیقہ کہلاتی ہے، بنت صدیقہ ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ بنت عتیقہ بھی ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق کا لقب بھی دیا تھا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا ہی میں یہ بشارت دے دی تھی کہ وہ جہنم سے بری ہے. تو عتیق کا معنی ہے جہنم کی برات، جہنم سے برات. تو یہ لقب بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا. اور یہ پہلے شخص تھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تھے. اور ہم کو معلوم ہے کہ عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لائی، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے تھے. چونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اچھے اور سچے دوست تھے دور جہالت سے. اب جیسے ہی وہ اسلام میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد کا تو اور بہترین کردار رہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو تیم سے تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لیے تیمی بھی کہا جاتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب 8ویں پشت سے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر مل جاتا ہے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی قریش کے مشہور خاندان سے بنو تیم سے تعلق رکھتے تھے. اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 8ویں پشت پر جا کر مل جاتا ہے. حضرت عائشہ کی پیدائش نبوت کے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی نازل ہوئی، نبوت کا دور جب شروع ہوا، اس کے 5ویں برس ہوئی تھی پیدائش، 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال. وہ ایک ایسا گھرانہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہ صبح شام وہاں پر جو قرآن کی تلاوت سننے کو ملتی تھی حضرت عائشہ کو. بچپن ہی سے حضرت عائشہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرمائی اور پرورش فرمائی جہاں پر صبح شام قرآن کی تلاوت ہو، اور ایسے ماحول میں پیدا ہوئی کہ اسلام کا ماحول، دینی ماحول تھا گھرانے کا. اس میں کوئی قطعاً ایک رتی بھر کی بھی مشرکانہ ماحول نہیں تھا. وہاں پر اسلام کا مرکز تھا. صبح شام ایک دفعہ ضرور اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے آیا کرتے تھے. سبحان اللہ. تو سوچئے وہ گھرانہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آیا کرتے تھے صبح شام ایک دفعہ، ایک مرتبہ دن میں، تو وہ گھر کی کیسی برکتیں تھی ہوں گی، وہ گھر کا کیسا ماحول، کیسی تربیت تھی ہوں گی. اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا حکمت تھی ہوں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کم عمر لڑکی 6 سال کی عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو ہے نکاح فرمائے. تمام ازواج مطہرات کے پیچھے، نکاح کے پیچھے جو جتنے 11 شادیاں ہوئی تھی، نکاح ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کچھ نہ کچھ حکمت ہی تھی اللہ رب العزت کی اس میں. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے، پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، یعنی ہمارے لیے ایک اسوہ ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جتنی بھی زندگی میں معاملات آئے، واقعات آئے، جتنی بھی زندگی کے حالات آئے، زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تمام امت کے لیے ایک نمونہ تھا، ایک اسوہ تھا، ایک آئیڈیل تھا. تو ہم امتی ان سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پر قدم ملائے، نقش قدم پر چلے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکمتوں کے ساتھ
اللہ تعالیٰ نے یہ 11 نکاحوں کا انتخاب کیا. ہر ایک نکاح کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک حکمت تھی، اور ہم امت کے لیے بھی ایک مثال، ایک نکاح ہمارے لیے ایک مثال ہے کہ ہم بھی اس طرح سے نکاح کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ازواج مطہرات سے جو بنا پر، جو وجوہات پر جو نکاح کیا تھا وہ عام کر دیے کہ کیسے ہم کو نکاح کرنا ہے، کس کس معاملات میں جائز ہے ہم کو نکاح کرنا. یہ بات اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 11 نکاح ان کے لیے واجب تھی، لیکن یہ امت کے لیے 11 نکاح ضروری نہیں، صرف 4 نکاح امت کے مرد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو تھا وہ اس کی وجوہات کیا تھی، اس کے پیچھے یعنی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جو ہے 6 سال کی عمر میں ہوا. تو 6 سال کی عمر یہ عرب کے ملک میں، عرب کے لوگوں میں یہ مشہور تھا، یعنی یہ ایک عام تھا کہ وہاں پر لڑکیوں کو جلد سے جلد نکاح کر دیا کرتے تھے. یعنی اس وجہ سے کہ 6-7 سال کی عمر میں، 7-8 سال کی عمر میں لڑکیاں بلوغات کو پہنچ جایا کرتی تھی. اب ہمارے اسلام میں یہ جائز ہے کہ جیسے ہی لڑکی بلوغات کو پہنچ جائے وہ نکاح کے قابل ہو جاتی ہے. تو وہاں پر عرب کے ممالک میں 6-7 یا 7-8 سال، 8-9 سال کی عمر میں ہی بالغ ہو جایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 6 سال کی عمر میں نکاح فرمائی. اور اس بات کی دلیل بھی ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، وَلْيَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّاتِي لَمْ يَحِضْنَ. اور تمہاری عورتوں میں سے، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے نا امید ہو چکی ہو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جس کو اصل میں حیض آیا ہی نہیں ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے. اب یہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس بات پر یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ بھلے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کم عمر لڑکی تھی 6 سال کی، تو اس بات کی دلالت ہے کہ نکاح کے لیے ایسی لڑکیوں کو بھی مناسب سمجھا جاتا تھا جو حیض سے ابھی حیض آیا ہی نہ ہو. یعنی یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4، یعنی جو عورتیں حیض سے نا امید ہو چکی ہوں، یعنی جن عورتوں کو زیادہ عمر ہونے کے لحاظ سے حیض نہ آتا ہو، حیض ختم ہو جاتا ہو، تو ان کی عدت 3 مہینے. اسی طرح سے جس کو حیض ابھی آیا ہی نہ ہو ان کی عدت بھی 3 مہینے ہے جو طلاق شدہ کے لیے. اور جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 8 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کے لیے نکلے، اور اس دوران ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پورا آپ کا گھرانہ، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھرانہ پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا ہجرت کے وقت، جیسا کہ حضرت اسماء، حضرت عائشہ یہ کھانا بنایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے.
اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو لقب تھا وہ حمیرہ تھا، اور ان کی کنیت ام عبداللہ تھی. یعنی کنیت کا دستور تھا، یہ جو ہے عرب کا ایک رواج تھا کہ وہ کنیت کو رکھنا پسند کرتی تھی. یعنی جو بھی اولاد ان کی ہوا کرتی تھی اس اولاد سے جو ہے اپنے ناموں کو رکھتی تھی. جیسا کہ عورت اگر ہے تو ام فلاں فلاں، جو بھی اپنے بیٹے کا نام ہے. اگر باپ ہے تو ابو فلاں فلاں، تو ابو فلاں یا پھر ام فلاں. تو جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جو ہے کوئی بھی اولاد نہیں تھی. اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بات کو رکھا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے تو کوئی اولاد نہیں ہے، پر میں جو ہے کنیت رکھنا پسند کرتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ تم جو ہے اپنی بہن کے بیٹے عبداللہ بن زبیر جو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے تھے، ان کے نام سے اپنی کنیت رکھ لو. یعنی ام عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، جو زبیر ان کے والد تھے عبداللہ کے، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے زبیر. تو عبداللہ جو بھانجے تھے عبداللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ام عبداللہ سے اپنی کنیت رکھ لو. تو اس حدیث سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بھانجا بھی جو ہے اپنی بہن کا بیٹا اپنے بیٹے کے برابر ہوتا ہے، اور ماں کا، خالہ کا مرتبہ بھی جو ہے اسلام میں ماں کے برابر ہے. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ماں کا نام زینب تھا، اصلی نام زینب تھا، اور ان کی کنیت ام رومان تھی. یہ بھی شروعاتی دور میں جب اسلام کا چرچا ہو رہا تھا اس وقت ام رومان، ان کی کنیت جو تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ام رومان، وہ بھی جو ہے اسلام سے بمشرف حاصل ہوئی. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح جو ہے 6 سال کی عمر میں ہوا، اور وہ مہینہ کون سا تھا؟ شوال کا مہینہ تھا. چونکہ عرب میں جو ہے شوال کا مہینے میں ایسی خوفناک طاعون کی بیماری وبا پھیل گئی تھی جس سے ہزاروں گھرانوں کو برباد کر دیا تھا. یعنی مال سے، جان سے تمام اہل عرب برباد ہو چکے تھے. تو اس مہینے کو وہ عرب کے لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھا کرتے تھے. یعنی اس میں شادی بیاہ کا معاملہ، اچھے خوشیوں کا معاملہ طے نہیں کرتے تھے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سفر کے مہینے کو ہم آج منحوس سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. جبکہ ہر دن، ہر مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، اور ہر خوشی، ہر غم، ہر پریشانی، ہر چیز کا آنا جانا، چاہے وہ خیر ہو چاہے وہ شر ہو، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں مہینوں کے تعلق سے، دنوں کے تعلق سے، اور تاریخوں کے تعلق سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں، شوال کے مہینے میں، حضرت عائشہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح فرما کر اس عرب کی جو اعتراضات تھے شوال مہینے کے تعلق سے، اس کو دور کر دیا. اور نکاح ہی نہیں بلکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں جانے کے 1 سال بعد بھی جو ہے رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تھا، اس وقت، اس سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں، یعنی ہر سچا خواب اللہ کے نبی کی وہی ہویا ہوتا تھا. تو سچے خواب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے کیا، ایک چادر میں لپٹی ہوئی بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں بتایا گیا. تو آپ اور فرمائے جبرائیل علیہ السلام کہ یہ تمہاری بیوی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چادر کھولتے ہیں
تو دیکھتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت کو. تو اس بات سے بھی ہم کی حدیث سے پتہ چلتی ہے بات کہ جو بھی ہم نکاح کے لیے اپنے لڑکے لڑکیوں کو منتخب کرتے ہیں، ہم رشتے چنتے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ نکاح سے پہلے جب ہم پسند کر لیں کوئی رشتے کو تو اپنے لڑکا یا لڑکی کو بھی جو ہے اس ہونے والے رشتے کے یعنی لڑکا یا لڑکی کو بتائیں ان کے، یعنی پھر بعد میں آگے جا کر کوئی شکوہ شکوک نہ رہے، شکوے شکایت نہ رہے کسی ایک دوسرے سے. تو اور جو اب ہم دیکھیں گے کہ یہ نکاح کے پیچھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نکاح تھا اتنی کم عمر لڑکی سے، اس کی وجوہات کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اسوہ نمونہ تھے تمام امت کے لیے. تو جتنے بھی ازواج مطہرات تھی، ہر کوئی نہ کوئی مطلقہ تھی یعنی طلاق شدہ تھی، کوئی نہ کوئی بیوہ تھی، اور کوئی نہ کوئی اپنے پہلے شوہر کے بچوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نکاح سے آئی تھی، نکاح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہوئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ جو ہے جتنے بھی ازواج تھے پورے طلاق شدہ، بیوہ اور اپنے پہلے شوہر کے بچوں کو لے کر داخل ہوئی تھی. صرف ایک واحد جو ازواج مطہرہ تھی وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کماری لڑکی تھی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب امت کی تمام جو کنواری لڑکیاں اپنے شوہر کے پاس جائیں تو شوہر ان کے ساتھ کیسے سلوک کرے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی بسر کر کے بتا دیے ہیں کہ کیسے ایک بیوی کے ساتھ، ایک کنواری لڑکی کے ساتھ ان کے ناز و نخروں کو جھیلا جائے، ان کے ناز و نخروں کو اٹھایا جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مطلقہ یعنی بیواؤں سے سلوک کرتے تو ہر کوئی لڑکی جو ہے بیوہ ہو کر یا پھر طلاق شدہ ہو کر ہی کسی اپنے شوہر کے پاس نہیں جاتی، ضروری نہیں ہے ایسا. زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کنوارے پن میں اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ کیسے اپنی بیوی کے ساتھ سلوک کیا جائے، حسن سلوک. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو پورا گھرانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ساتھ دینے لگا. ساتھ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے کر گئے، اور پھر ان کے پیچھے گھر میں حضرت اسماء جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہلی بیوی کی بیٹی، اور ان کے ساتھ اور ایک بیٹا جو تھے حضرت عبداللہ تھے، اور دوسری بیوی جو زینب تھے ام رومان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے، ان کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عبد الرحمن. تو یہ دو بیٹی بیٹا اور وہ حضرت اسماء حضرت عبداللہ دونوں سگے بہن بھائی تھے، اور حضرت عائشہ حضرت عبد الرحمن سگے بہن بھائی تھے. تو حضرت اسماء اور حضرت عائشہ کھانا بنایا کرتی تھی. حضرت عبداللہ جو بیٹے تھے شام کے وقت شام کو مکہ سے غار سور میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار سور میں پناہ لیے تھی 3 رات تک مدینہ ہجرت کرتے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت عبداللہ جو ہے مکے کے مشرک سردار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، ان لوگوں کی تمام خفیہ تدبیریں پلاننگ سے لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا کرتے تھے شام کے وقت جا کے، اور انہی کے ساتھ
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام جو عامر بن فہیرہ تھے بکریوں کو لے کر جایا کرتے تھے اور بکریوں کا دودھ دونوں کو پلا کر واپس ہوتے تھے. جب واپس ہوتے تھے تو بکریوں کے نشان حضرت عبداللہ کے جو پیر کے نشان ہوتے تھے واپس جب مکے کو آنا رہتا تھا تو بکریوں کے نشان جو وہ چل کر جاتے تھے تو بکریوں کے چلنے سے جو ہے حضرت عبداللہ کے نشان مٹ جایا کرتے تھے تاکہ دشمنوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ کون کہاں پر گیا. اس طرح سے وہ پوری طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اور ان کے تمام گھر والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 9 سال کی عمر سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک 9 سال اور مزید مطلب 9 سال کی عمر کی یہ تھی جب وداعی ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 9 سال تک پوری عائشہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھی 9 سال تک. پھر عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 37 ایئرس زندگی بسر کی ہے یعنی حیات با حیات تھی وہ. اس معاملے میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ساری جو بچپن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کا جو دماغ تھا اتنی ذہین تھی وہ اتنی دانش مند لڑکی تھی وہ کہ آج ہمارے بھی معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن ہی سے بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے جیسے ہی کوئی بات ان کے سامنے رکھ دو وہ فوراً کیچ کر لیتے. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جو ہے بہترین ذہین نشین تھی وہ. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ کوئی ایسی لڑکی کوئی ایسی خاتون اللہ کے رسول کی زندگی میں داخل ہو جو ان کی پوری زندگی کو اپنے علم سے اخذ کرے پکڑے اور امت کو اس تمام کا علم پہنچائے امت کو ان تمام باتوں کا علم دوسروں یعنی امت کو پہنچائے. اس وجہ سے اللہ کی حکمت تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی زندگی میں آئے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہے اتنی ذہین نشین تھی کہ ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملہ جو بھی وہ صبح سے شام تک کیا کرتے تھے ہر وہ چیز وہ ایک ایسی ذہین نشین لکھ لیا بھی نہیں کرتی تھی کیونکہ ان کو لکھنا نہیں آتا تھا لیکن وہ ہر وہ چیزیں یاد کر لیے تھے. جیسا کہ ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے 2210 حدیثوں کی راوی ہے. سبحان اللہ 2210 معمولی بات نہیں میرے عزیزو. آج ہم کوئی حدیث کو یاد کرنا چاہیں تو ہم پھر بھی نہیں کر سکتے بہت زیادہ ہم کو محنت مشقت اٹھانا پڑتا لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2210 حدیثوں کی راوی ہے چونکہ وہ خود اللہ کے رسول کو ہر عمل کرتے ہوئے دیکھے تھے اور اللہ کے رسول کو ہر وہ بات صحابہ کرام کو بتاتے ہوئے سنے تھے زیادہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے تھے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنا بھی بہت زیادہ پسند تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چہیتی بیوی بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تھا ایک صحابی نے کہ اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے کس کو آپ سب سے زیادہ چاہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول مردوں میں آپ کس کو زیادہ چاہتے ہیں پسند فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پسند کرتا ہوں چاہتا ہوں. اس کے بعد پوچھے کہ اور کون اس کے بعد تو پھر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا تو 500 درہم جو ہے نکاح کا مہر طے ہوا تھا. تو پھر مدینہ میں جب ہجرت کیے تھے پھر 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی تھی تو اس وقت بھی جو ہے آپ حضرت عائشہ لڑک پن میں ہی تھی. ان کو اس دن تک اس وقت تک بھی یہ خبر نہیں تھی کہ ان کی آج رخصتی ہونے والی ہے. تو اسی دوران جو آپ کھیل رہی تھی تو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام رومان حضرت عائشہ کو جو ہے گھر بلاتی ہے اور ان کو بال دھوتی ہے ان کو چہرہ دھلاتی ہے ان کا. پھر اس کے بعد ان کو جو ہے بتاتی ہے کہ آج جو ہے تمہاری رخصتی کا دن ہے. تو وہ ان کو جب تک بھی نہیں معلوم تھا کہ رخصتی کیا چیز ہوتی ہے حضرت عائشہ کو.
تو انصار کی کچھ عورتیں آپ حضرت عائشہ کو جو ہے تیار کرتی ہیں، سجاتی ہے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اس کے بعد لے جا کر چھوڑتی ہیں۔ تو اس سے ہم کو معلوم ہوا کہ نکاح کے وقت دلہن کو اس کے شوہر کے پاس بھیجنے سے پہلے ہم کچھ سجا سنوار سکتے ہیں۔ پھر تو اب اس وقت جو ہے جب رخصتی سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یعنی رخصت نہیں کیے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہی بولتے کہ آپ رخصتی کیوں نہیں کرواتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو ہے مہر کے لیے رقم نہیں ہے۔ دیکھیے میری عزیزو، مہر کتنا ضروری ہے نکاح کے وقت۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ نکاح کر دیتے لیکن مہر کی ہم اتنی ضرورت ہی نہیں سمجھتے کہ اسی وقت اس کو یعنی ادا کر کے رخصتی کی جائے دلہن کی نکاح کے وقت۔ اس کو ہم اتنا لائٹ لے لیتے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے ایک مرد کی، ایک شوہر کی۔ جب شوہر کا انتقال ہوتا تو تب جو ہے عورتوں کو یا پھر اور جب بیوی کا انتقال ہوتا تو شوہروں کو یہ بولا جاتا کہ تم مہر جو ہے ان کا معاف کر دو۔ کیا ایسا معاف ہو سکتا مہر؟ بالکل بھی نہیں۔ تو مہر کتنا ضروری ہے نکاح کے وقت ادا کرنا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں جو ہے مہر کی مطلب مہر ادا کرنے کی بھی جو ہے میرے پاس طاقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو مہر ایک قرض کے طور پر دیتے، تو قرض کے طور پر وہ مہر 500 درہم لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہر بنتے، مہر ادا کرتے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارا اسلام۔ اس کی بہت زیادہ جو مہر نہیں بنتے ویسے ہی اپنی زندگی گزار دیتے، بہت زیادہ ان کے واسطے ایک وعید آئی ہے میری عزیز و حدیثوں کے تعلق سے۔ ہم کو یہ بہت زیادہ شعور کے ساتھ زندگی گزارنا ہے کہ آیا کہ میرے شوہر نے میری مہر ادا کیے ہے یا نہیں۔ تو ہم ان کو حکمت کے ساتھ مہر کو بھی، اگر جو ہمارے مہر نہیں بنے ہیں شوہریں، ان سے ہم حکمت کے ساتھ مہر کو بھی اپنی زندگی میں ہی لینے کی، وصول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی شوہر اپنی استطاعت کے مطابق مہر نہیں بن سکتے تو ان کو اپنے یعنی حکمت سے ان کو معاف کر دے، وہ مہر کو اپنی زندگی میں ہی معاف فرما دے، نہ کہ انتقال کے بعد۔ تو آئیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو ہے علم النسب کے بڑے ماہر تھے، یعنی کس کا علم النسب کا علم ایسا تھا، نسب کہ کون سا خاندان کس کا نسب کہاں تک جا کر مل جاتا، یہ تمام چیزیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ہے بہت بہترین طریقے سے ماہر تھے، وہ فن رکھتے تھے ان چیزوں کا۔ تو یہ اپنے والد سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے اپنے والد سے سیکھا کرتی تھی، علم النسب سیکھا کرتی تھی۔ اور جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت زیادہ عربی شاعری میں ماہر تھے، یعنی عرب میں شاعری کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ جو بلغات کو یعنی عربی جو فصیح لینگویج تھی، وہ چیزوں کو بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شاعری میں جو ہے اپنی عربی لینگویج میں شاعری فرماتے تھے۔ تو یہ چیز بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے سیکھی تھی۔ اور جو ہے خوابوں کی تعبیر بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کس طرح سے کرتے ہیں وہ بھی سیکھ لیے تھے 9 سال کی عمر میں۔ کیونکہ آپ صلی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں عائشہ رضی اللہ عنہ کتنے سال تھی؟ 9 سال کی عمر، 9 سال تک تھی۔ نکاح ہو گیا تھا 6 سال کی عمر میں، لیکن پھر بھی وہ اپنے والد ہی کے گھر میں تھی 9 سال کی عمر میں جب رخصتی ہوئی، تو جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں داخل ہوئی تھی۔ تو ان تمام چیزوں میں وہ اپنے والد سے جو ہے بہت زیادہ علم سیکھی ہوئی تھی۔ جو 2210 حدیثیں بھی ملتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے، جس میں 174 یعنی 174 حدیثیں ایسی ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہمیں ملتی ہے، جو متفق علیہ کہلاتی ہے حدیثوں کو۔ وہ حدیثوں کو یاد کیے تھے، لکھنا ان کو نہیں آتا تھا۔ اور جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے تمام عورتوں پر ایسی فضیلت رکھتی ہے جیسا سرید کا کھانا تمام دوسرے کھانوں پر رکھتا ہے. سرید کا کھانا، سرید دوسرے تمام کھانوں پر رکھتا ہے. تو دیکھیے یہ سرید کھانا کیا تھا؟ یہ سرید جو ہے ہاشم کون تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم تھے. تو ان کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو تھا ان کا اصلی نام، لیکن ان کا لقب ہاشم پڑ گیا. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ حاجیوں کو ایک ایسا اعزاز میں ایسا ایک ذائقے دار کھانا کھلایا کرتے تھے، خصوصاً حاجیوں کو جو حج کے لیے اور عمرہ کے لیے آیا کرتے تھے. حاجی جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے کعبہ کی طرف آیا کرتے تھے، ان کو جو ہے ایسا مزیدار ذائقے دار کھانا کھلایا کرتے تھے ہاشم. تو اس میں جو ہے ایک سرید، عرب میں جو ہے ایک سرید نامی ایسا کھانا تھا جو تمام عرب کے کھانوں سے بہت زیادہ لذیذ اور ذائقے دار تھا. وہ سرید کھانا کیا ہوتا تھا کہ جس میں گوشت پکایا جائے اور روٹی کے ٹکڑے اس شوربے میں ڈوبو کر گوشت سے کھائیں، یعنی روٹیوں کے ٹکڑوں کو گوشت کے شوربے میں ڈبا کر کھانا جو ہے بہت زیادہ افضل کھانا تھا وہ سرید جس کو ہم کہتے ہیں. تو دیکھیے میرے عزیزو، یہ کھانا سرید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم نے، یعنی ان کا نام اصلی نام جو تھا عمر تھا، تو وہ بنایا کرتے تھے حاجیوں کو کھلانے کے لیے. تو یہ حدیث میں ہم آپ کو کیا بات آئی کہ سرید کا کھانا جیسا عام کھانوں پر فضیلت رکھتا ہے، اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ہے دنیا کی. سبحان اللہ. اور ہاشم جو ان کا لقب ہاشم کس وجہ سے پڑا کہ ہاشمی کا مطلب ہے کہ روٹیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی جو وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے روٹیوں کے ٹکڑے کر کے، تو لوگ ان کو جو ہے یعنی روٹیوں کے ٹکڑے کرنے کو حشمہ کہتے ہیں عربک میں. اس کا روٹ ورڈ جو ہے حشمہ. تو اس وجہ سے جو ہے لوگ ان کو روٹیوں کے جو ٹکڑے کر کے کھلاتے تھے ہاشمی، تو ہاشم، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لوگ ان کا لقب ہاشم دے دیے تھے. تو یہ بات میں تھوڑا یہاں پر اور زیادہ مزید رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے علم میں یہ بات بھی اضافہ رہے. پھر جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جو 9 سال کی عمر تھی، تو آج ہمارے بچے جو ہے 9 سال کی عمر میں مدرسہ جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، وہ تمام چیزیں سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت اسی لیے تھی کہ 9 سال کی عمر کم عمر لڑکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہو تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ چیز کو سیکھے اور امت کو بتائیں. تو دیکھیے یہ ایک ایسا مدرسہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اتنا عزیز اور مقدس گھرانہ، جہاں پر خود اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قرآن کو آسمان سے نازل فرمائے، ایسے مدرسے میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئی تھی تاکہ وہ ہر وہ بات اللہ کے رسول کی امت کو بتائیں. تو صحابہ کرام بھی جو ہے اپنی جو بھی حدیثیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے سامنے آتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کوئی ان کے سمجھ میں نہ آتی تھی، اشکال یعنی کوئی مشکل پیش آتی تھی، تو وہ حدیثوں کو سمجھنے کے لیے، اس کو جاننے کے لیے مزید اچھے طریقے سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم کو جب بھی کوئی حدیث سمجھ میں نہیں آتی تھی تو ہم فوراً عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے اور اس کو سمجھتے تھے. وہ بڑی فقیہ تھی علم میں،
یعنی اتنی سمجھ رکھتی تھی علم میں، پورا علوم کا ذخیرہ تھا ان کے پاس، سبحان اللہ. اتنی بڑی فضیلتیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کم عمری میں جب نکاح ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کیسی زندگی بسر کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ناز و نخروں کو کیسے اٹھائے تھے. آئیے اب ہم 2-3 حدیثوں سے اس کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی نکاح کے بعد بھی. ان کی گڑیے بس لکڑی کے 2 ایسے جیسا کہ عام ٹٹوس ہوتے ہیں، جیسا کہ کھلونے ہوتے ہیں، 2 لکڑی ایک اوپر ایک نیچے لگا دے، اس کے اوپر کپڑا باندھ دینا، اس طرح سے ان کی گڑیاں ہوتی تھی. وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھی. تو ایک بار ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے کھلونوں کو دیکھتے، تو ایک میں گڑیا رہتی اور ایک جو ہے گھوڑے کو پر لگے ہوئے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے عائشہ کہ یہ تو گھوڑے کو پر لگے ہیں، کیا گھوڑوں کو بھی پر ہوتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہاں، آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کو بھی پر ہوا کرتے تھے. تو یعنی ایسا معصومیت سے وہ جواب دیا کرتی تھی کیونکہ وہ معصوم تھی، ایک لڑک پن ان کے فطرت میں تھا. پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ کے پاس ان کے سہیلیاں بھی کھیلنے آیا کرتی تھی. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہوتے تھے وہ سہیلیاں ان کی باہر چلے جاتی تھی. پھر جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر جاتے تو وہ سہیلیاں گھر میں پھر سے اندر آ جایا کرتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ہم حدیث سے سمجھیں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے ایک عید کے موقع پر سویڈان یعنی ایک حبشی لوگ جو ہے ایک کھیل تماشا پیش کرتے، تو وہ کھیل تماشا دیکھنے کی خواہش ظاہر کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا رہتا کہ وہ معصوم مطلب چھوٹی لڑکی ہے، ان کے تمام ان کے کیسے ان کے خواہشات ہوتے، ہر وہ چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زندگی گزارے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ جو پسند کرتی ہے وہ کھیل تماشا دیکھنے کے لیے، تو حضرت عائشہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کیا تم یہ کھیل دیکھنا پسند کرتی؟ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ تم میرے کندھے پر اپنا سر رکھ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر سر رکھتے، اپنا کندھے مبارک پر اپنا سر رکھتی اور اپنے گال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک کو رکھتے ہوئے وہ پورا کھیل دیکھتی ہے، یہاں تک کہ ان کو وہ تھک جاتی ہے، نیند آنے لگتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک اپنی بیوی کا جو ہے ساتھ دیتے وہ اس کھیل اور تماشے کو دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. یعنی ان کی ہر وہ چیز کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو نبھایا. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر جو ہے اب ایسے ایسے مرحلے پیش آتے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت زیادہ حضرت عائشہ کے قریب ہونے لگے. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی التجا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ اپنے بیویوں میں حضرت عائشہ پسند ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال کے بعد حضرت سعودہ بنت زمع کیا نکاح ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بھی ایک ہی سال میں دونوں کا نکاح ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب بہت زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ محبت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سب سے زیادہ جو ہے حضرت عائشہ پر محبت آتی ہے، میں اس معاملے میں مجھے تو معاف فرما، اسے معاف فرما، کیونکہ وہ ایک یعنی کم عمر نو عمر لڑکی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو زیادہ محبت کرتے تھے، ان کا زیادہ لحاظ رکھتے تھے. یہ بات اور ہے کہ اللہ کے رسول ہر اپنے ازواج مطہرات کو بہترین انداز سے ان کی زندگیوں میں جو ہے ایک انداز پیش کیا، اپنا ایک معاملات پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمومی جو ہے ایک فطری عمومی تھا، یعنی ان کا عمل تھا کہ جیسے ہی عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک ہر ایک ازواج مطہرات سے ان کے پاس جا کر ان کا
حال پوچھنے جایا کرتے تھے، یعنی ان سے ملنے جایا کرتے تھے تمام ازواج مطہرات سے، عصر کی نماز سے مغرب کی نماز تک جو وقت ہوتا تھا۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو اور جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یعنی مدینے کی ہجرت جو ہوئی تھی، جب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی معاملات تھے حضرت عائشہ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ میرے بعد اگر جو کوئی دین کو بہتر انداز سے جانتی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور وہ جو ہے آدھا دین کا علم رکھتی ہے۔ اگر تم کو دین سیکھنا ہے تو حضرت عائشہ سے سیکھنا۔ سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں دیکھیے بہت سارے ایسے واقعات آئے ہیں، انشاءاللہ ہم کچھ واقعہ ان کی زندگی کا پیش کریں گے، جتنا ہو سکے میں اس کو یعنی اس کو ادا کرنے کی کوشش کروں گی، اگر نہ ہو سکے تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم اس کا باقی مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ عفت کا واقعہ، عفت کے واقعے میں ہم کو معلوم ہے کہ یہ سورہ نور کی آیتیں، سورہ نور کی آیتیں جو تھی 11 سے لے کر 20 آیتیں، یعنی یہ 10 آیتیں جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضیلت پر اور ان کی جو ہے پاک دامنی پر جو ہے نازل ہوئی تھی۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کیا تھا اس کا۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ عمل تھا کہ جب بھی وہ کوئی غزوہ کر جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک ازواج مطہرات میں خورا ڈالتے تھے، پورے ازواج مطہرات کے نام سے خورا ڈالتے تھے۔ جس ازواج یعنی جس بیوی کا بھی نام سے خورا اٹھتا تھا وہ خورا اٹھتا، اس کے مطابق وہ اپنے بیوی کو جو ہے اس غزوہ میں شریک کرتے تھے، ساتھ میں لے جایا کرتے تھے، یعنی انصاف کے طور پر خورا ڈالتے تھے، اور وہ جس کا بھی نام اٹھتا تھا تو وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ تو اس دوران بن مستلق ایک غزوہ تھا، تو وہ بن مستلق کے غزوے کے واپسی پر، غزوہ ہو چکا تھا، غزوہ کے واپسی پر مدینہ ہجرت کرتے وقت، مدینہ کی واپسی پر یعنی مدینہ کو جاتے وقت وہ جو ہے ایک واقعہ پیش آیا۔ وہ واقعہ کا ذکر سورہ نور کی آیتوں میں 11 سے لے کر 20 تک اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دانی پر دلالت کرتی ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا ہوا کہ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں جو ہے ہجرت کرتے یعنی مدینے کو جاتے وقت راستے میں پڑاؤ ڈال دیے تھے، یعنی کچھ دیر کے لیے رک جانے کو پڑاؤ کہتے، پڑاؤ ڈال کر بیٹھ گئے تھے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ قضائے حاجت کے لیے جاتی، تو قضائے حاجت کے لیے جاتی تو وہاں پر جو ہے وہ اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار، موتیوں والا ہار جو ہے اپنے گلے میں پہن کر جاتی ہے غزوہ کے وقت پر۔ تو وہ ہار جو ہے قضائے حاجت کو جب جاتی ہو تو ہار ٹوٹ کر نیچے گر جاتا، تو وہ جو ہے جب واپسی قضائے حاجت سے واپس ہو کر پڑاؤ کی طرف آنے والی ہی رہتی کہ ان کو جب اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی تو معلوم ہوتا کہ ان کا ہار نیچے گر گیا، گم ہو گیا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وہ ہار کو ڈھونڈنے کے لیے پھر سے وہ قضائے حاجت جہاں پر کیے تھے وہاں پر جا کر ہار کو ڈھونڈنے کے لیے جاتی۔ تو اس دوران جو ہے پڑاؤ جو لشکر تھا، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا، وہ لشکر جو ہے جو ہودج تھا، وہ جو لوگ اٹھاتے تھے ہودج کو یعنی جو بگی کو، یعنی بگی ٹائپ میں جو ہودج بولتے ہیں اس کو، تو ہودج جو تھا اس میں جو ہے وہ عرب کی کم یعنی لڑکیاں ایسی ہوتی تھی، عورتیں کہ یعنی کم وزن میں ہوتی تھی، یعنی ان کے جسم پر گوشت کم رہتا تھا، یعنی ہلکی پھلکی وہ عورتیں ہوتی تھی۔ تو وہ جب ہودج اٹھائے لوگ تو وہ لوگ کیا سمجھے کہ اس کے اندر حضرت عائشہ
بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ ہودج کو لے کر وہ لوگ آگے نکل گئے. وہ جب تک وہ ہار ڈھونڈ کر واپس آئی, ہار مل چکا تھا ان کو, ہار جب مل چکا ان کو واپس آئے تب تک وہ لشکر آگے بڑھ چکا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ کوئی لشکر کے پیچھے کوئی ایک صحابی کو لگا دیتے تھے, جیسا کہ صفوان بن معطل سلمی جو ہے ایک صحابی تھے. وہ صحابی جو ہے لشکر کے پیچھے کسی کا سامان اگر چھوٹ گیا یا کوئی بچہ اگر چھوٹ گیا تو ان کو لے کر جو ہے آنا ان کی ذمہ داری تھی. وہ حفاظت کے لیے طور پر جو ہے ذمہ داری کے طور پر وہ سب سے پیچھے رہا کرتے تھے لشکر کے. تو اس دوران میں جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب تو وہ بہت زیادہ ذہین تھی, وہ زیادہ دانشمند تھی, تو وہ یہ سوچ کر جو ہے جہاں پر اپنا اونٹ, یعنی جو اونٹ کو ہودج کو جو اونٹ پر بٹھا کر لایا گیا تھا, جہاں پر روکا گیا تھا, جہاں پر حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی, وہیں پر وہ جا کر اپنی اونٹ کی جگہ پر بیٹھ جاتی, تاکہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہ آ کر اگر مجھے ملنا بھی چاہے, مجھے لینا بھی چاہے, تو واپس وہی وہ مقام پر آ جائے اور مجھے لے جائے وہاں سے. تو حضرت عائشہ وہیں جا کر بیٹھ گئی اور جو ہے اپنا چہرہ یعنی اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال کر لیٹ گئی, سو گئی. اتنے میں جو ہے صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ عنہ ڈھونڈ یعنی جیسے ہی راستے سے گزر رہے تھے, حضرت عائشہ سے ان کی نظر پڑتی ان کی, کیونکہ یہ حجاب سے پہلے, حجاب کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے وہ صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے. تو جیسے ہی وہ حضرت عائشہ کے اوپر ان کی نظر پڑتی, فوراً ان کے منہ سے یہ نکلتا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جیسے ہی سننا تھا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ بیٹھتی, صرف ان کے زبان سے اتنا ہی الفاظ نکلنا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہی الفاظ ایک ہی ظاہر کیے تھے وہ صحابی, اور پھر پہچان جاتے کہ یہ حضرت عائشہ ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرہ ہے. تو فوراً اپنا اونٹ ان کو دے دیتے, وہ اونٹ کو نیچے بٹھا دیتے, اپنے ان کے اونٹ ہی پر یعنی صحابی کے اونٹ پر حضرت عائشہ جو ہے سوار ہو کر, اور وہ جو اونٹ کی نکیل کو پکڑ کے چلتے ہوئے حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ عنہ لشکر کی طرف جا ملتے. کب؟ دوپہر کے وقت میں. تو اس دوران عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا, مدینے کا رئیس المنافقین تھا, وہ جو ہے ایسی طاق میں تھا کیونکہ وہ سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا تھا, دل ہی دل میں. ظاہر میں وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتا تھا, لیکن دل میں اسلام کے خلاف بہت زیادہ اس کی دشمنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی رکھتا تھا, اور وہ ہر ایک موقع کی تلاش میں رہتا تھا کہ کب مسلمانوں کا پردہ فاش ہو, کب اسلام کو جو ہے وہ نیچا کر کے دکھائے. تو اب حضرت یعنی جیسے ہی جو ہے حضرت صفوان بن معطل اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے قافلے سے مل جاتے, یعنی لشکر سے مل جاتے دوپہر میں, دن کے وقت میں, تو عبداللہ بن ابی جو ہے اب افواہیں اڑانے لگ جاتا کہ ہائے جو ہے یہ دونوں کے بیچ میں کچھ نہ کچھ معاملہ تھا ہوگا, اس لیے جو ہے وہ پیچھے یعنی دھیرے سے آئے, یعنی ایک لوگوں میں ایک شک کی بات کو پیدا کر دیا وہ. تو اس میں جو ہے منافقوں کے علاوہ اور جو ہے مسلمانوں کے گروہ میں سے بھی 3 مسلمان ایسے تھے جو اس بات کو یقین کرتے ہوئے قبول کر لیے کہ کچھ نہ کچھ حضرت عائشہ اور حضرت صفوان بن معطل کے بیچ کچھ نہ کچھ معاملہ تھا ہوگا, جو وہ پیچھے دھیرے سے آئے. تو وہ کون صحابی تھے جو 3 مسلمان کون تھے؟ وہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر تھے, مکہ کے شاعر تھے, وہ سب سے زیادہ مشہور شاعر تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شاعری بہت زیادہ پسند آتی تھی مشرکوں کے حق میں, اور جو ہے یعنی ہر چیز کو جیسا ہی وہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کوئی بھی بات, تو شاعر ان کے الفاظ میں, شاعری کے الفاظ میں اپنی بات کو پیش کیا کرتے تھے. کون؟ حسان بن ثابت وہ تھے. اور دوسرے مسلمان کون تھے؟ مصطح بن اساسہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خالہ کے بیٹے تھے, مصطح بن اساسہ. اور تیسرے صحابی کون تھے مسلمانوں میں سے؟ حمنہ بنت یعنی صحابیہ تھے یہ, حمنہ بنت حجش جو زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھے زینب بنت حجش,
ان کی سگی بہن تھی حمنا بنت حجش، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی تھے حمنا بنت حجش. یہ 3 مسلمان بھی جو ہے اس منافقوں کی باتوں میں آ کر یہ بات کو صحیح سمجھنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے جو ہے یہ 11 سے لے کر جو 20 آیتیں تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یہ تاکید کی کہ کیوں تم وہ باتوں کو اپنے منہوں پر لے کر چلے آگے بڑھتے گئے، کیوں تم نے اس بات سے نہیں روکا. تو یہ 3 صحابہ، یہ 3 جو مسلمان تھے ان میں وہ بھی شامل تھے. تو بات ایسی ہوئی کہ اب جو ہے دن کے وقت جو وہ مل چکے تھے تو لوگوں میں یہ بہت زیادہ افواہ پھیل گئی. اب دن بدن یہ افواہ پھیلتی چلی جا رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دل ہی دل میں جو ہے یہ بات کو نہ ظاہر کر سک رہے تھے، نہ وہ اپنی بات کو عائشہ رضی اللہ عنہا کے سامنے ظاہر کر سک رہے تھے، نہ وہ خود وہ بات کو جو ہے اس کا غم اٹھا سک رہے تھے. یعنی وہ بہت زیادہ اندر ہی اندر گھٹ رہے تھے. یعنی 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ اسی دوران یعنی کشمکش میں تھے کہ کیا وجہ ہے، مطلب یہ جو لوگ باتیں افواہیں اٹھا رہے ہیں وہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے متعلق کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ مدینے میں جا کر خطبہ دیتے، خطبے کے وقت میں جو ہے فرماتے کہ جو عبداللہ بن ابی کے متعلق ہی جو ہے وہ بات کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرماتے کہ ایک جو ہے ایسا شخص جو ہے، اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک ایسا شخص جو ہے میرے گھر والوں کی طرف بہتان بازی کرتا ہے، اور یہ میں بھی جانتا ہوں کہ میرے گھر والے پاک باز ہیں، کوئی چیز ان سے ایسا نہیں ہو سکتی، مجھے معلوم ہے یہ. اور جس پر یہ الزام لگایا گیا ہے وہ جس صحابی پر، وہ بھی جو ہے بہت بڑے نیک ہے، یعنی صفوان بن معطل. اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے بہت زیادہ غمزدہ رہتی. صرف اللہ کے رسول ان کے پاس آتے صرف یہی فرماتے کہ آپ کا حال کیسا ہے، بس اتنا ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے حضرت عائشہ سے یہی فرماتے کہ کیفا تیکم، یعنی کیا حال ہے، بس اتنی ہی بات کہتے اور چلے جاتے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بات کو کبھی نہیں سمجھی کہ اس بات کے پیچھے وجہ کیا ہے. تو وہ بہت زیادہ اندر مطلب سمجھی بھی نہیں تھی، اندر سے ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا ماجرا چل رہا. تو ایک دن ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے خطبے ہی میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات کرتے عبداللہ بن ابی منافق سردار کی طرف. تو پھر حضرت علی سے پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے علی تم بتاؤ کہ تمہارا کیا تعلق، تم کیا سمجھتے ہو حضرت عائشہ کے تعلق سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی فرماتے کہ اگر تم چاہو تو اور بھی عورتیں بہت سی آپ کے نکاح کے لیے. یعنی وہ ایک اصولی بات کہتے حضرت علی، کیا کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی تنگی تو نہیں رکھی، ان کے سوا اور عورتیں بھی ہیں بہت سی ہیں. اگر آپ جو ہے باندی سے یہ بات پوچھ لیں تو وہ آپ کو صحیح بات بتا دے گی. یعنی حضرت علی کو جتنا علم تھا وہ بتا دیے کہ اصولی بات وہ کہہ دیے کہ وہ جو ہے اس چیز میں یعنی بے قصور ہے حضرت عائشہ. پھر بھی وہ جو ہے حضرت جو غلام تھی، جو باندی تھی، بریرہ بول کر ایک صحابیہ تھی، ان سے جو ہے حضرت علی فرماتے کہ آپ ان سے پوچھئے. تو حضرت بریرہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ تم بتاؤ بریرہ، عائشہ کی کوئی ایسی بات دیکھی ہے جو تمہیں شک میں مبتلا کرتی ہو؟ تو بریرہ نے جواب دیا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محبوس فرمایا ہے، میں نے ان کی طرف سے کبھی بھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس کی وجہ سے ان پر عیب لگا سکوں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ وہ کم عمر ہے، آٹا رکھ کر سو جاتی ہے تو بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے. یعنی اتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فطرت میں لڑک پن تھا، معصومیت تھی کہ وہ جب آٹا گوندھ کر رکھ دیتی ہے تو وہ سو جاتی تھی، تو
بکریاں اور پرندے آ کر جو ہے وہ آٹا سوکھ جاتا تھا اور آٹے کو جو ہے بکریاں اور پرندے آ کر کھا لیتے تھے. یعنی اتنا لڑک پن تھا, اتنی معصومیت تھی. میں تو اس خاتون میں یعنی حضرت عائشہ میں ایسی کوئی بھی جو ہے بات نہیں دیکھتی جو ان کے خلاف کوئی بات کہوں, ان پر کوئی الزام لگاؤں. یعنی دیکھیے اس بات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غیب کا علم نہیں رکھتے تھے. غیب کا علم صرف اللہ رب العالمین کو ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو ان صحابہ کرام سے بھی, حضرت علی سے اور حضرت اور ایک صحابی تھے اسامہ بن زید, ان سے بھی پوچھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مناسب نہیں تھا اگر وہ غیب کا علم رکھتے تھے. تو پھر حضرت جو ہے اسامہ بن زید جو ہے وہ کس سے تعلق رکھتے تھے؟ اوس خاندان سے تعلق رکھتے تھے, مدینے کے اوس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اشارہ عبداللہ بن ابی کی طرف تھا کہ وہ افواہیں جو اٹھا رہے ہیں میرے بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف, تو عبداللہ بن ابی جو ہے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا. تو اگر ہمارے بیچ اگر کوئی آدمی یعنی قبیلے اوس سے اگر کوئی آدمی اس تعلق سے آواز اٹھائے تو بولیے اللہ کے رسول میں اس کا سر قلم کر دیتا ہوں, یعنی اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اس بیچ جو ہے قبیلے خزرج کا ایک آدمی اٹھتا, خطبے ہی کے دوران کی بات ہے یہ, تو خزرج کا ایک آدمی اٹھتا اور بولتا کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں بھی اڑا دوں گا. یعنی دونوں بیچ میں جو ہے ایک یعنی لڑائی کا ایک بات دونوں میں چھڑ جاتی, قبیلے اوس میں قبیلے خزرج میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے دوران دونوں کو خاموش بٹھا دیتے, پھر اپنے ممبر سے اتر جاتے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب گھر پہنچتے تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا سے صرف اتنی بات کہتے کہ تمہارا حال کیا ہے. کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کوئی بات کا اس کا علم نہیں تھا کہ کیا کیا باتیں ان کے پیچھے چل رہی تھی اس تعلق سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک وقت ایسا ہوتا کہ جو صحابی تھے خالہ کے مستہ جو صحابی تھے ان کی ماں ام مستہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خالہ تھے. تو ام مستہ جو ہے آپ حضرت عائشہ کے ساتھ باہر قضاء حاجت کے لیے دونوں مل کر جاتی. اس زمانے میں جو ہے قضاء حاجت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا دوری پر, گھروں کے قریب نہیں ہوا کرتی تھی قضاء حاجت کی, جیسا کہ بیت الخلاء. تو وہ باہر جب گئی تھی دونوں مل کر تو ان کا پاؤں پھسل کر حضرت یعنی ام مستہ رضی اللہ عنہا کا جو ہے پاؤں پھسل کر وہ گر پڑتی. تو اسی دوران ان کے منہ سے کیا لفظ نکل جاتا کہ مستہ کی بربادی ہو, مستہ جو ہے ہلاک ہو جائے. تو حضرت عائشہ پریشان ہو جاتی کہ اے ام مستہ, یعنی آپ جو ہے اپنی خالہ کو فرما رہی کہ ام مستہ تم جو ہے کیوں اپنے بیٹے کو اتنا جو ہے برا بھلا کہہ رہی, اتنے نیک صحابی ہے وہ. تو ام مستہ کیا فرماتی ہے, آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بارے میں کیا برا بھلا کہا ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کیا, تو ام مستہ فرماتی ہے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے جو باتیں چل رہی ہے آپ کے خلاف پورا جو ہے یہ جو باتیں چل رہی ہے وہ کیا ہے. تو جب تک بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معلوم رہتا کہ ان کے خلاف کیا باتیں چل رہی ہے پورے مدینے میں, تو جیسے ہی جو ہے ام مستہ پوری باتیں بتاتی جب جا کر ان کو علم ہوتا کہ ان کے ساتھ کیا کیا باتیں ہو رہی ہے جو وہ ہار گمنے کی وجہ سے جو پیچھے دھیرے سے آئی تھی. افق کا معنی ہی جو ہے واقع افق اس کا لغوی معنی ہی یہ ہے کہ جھوٹی بات, یعنی جھوٹا الزام. اس کا معنی جو واقع افق ہے, افق کا معنی اس کا لغوی معنی ہے. تو آپ یعنی حضرت عائشہ کو تب معلوم ہوتا تو وہ جا کر جو ہے اب اتنا رونے لگ جاتی, وہ 3 راتیں 3 دن تک وہ جو ہے روتے ہی رہتی. اب اتنا ان کا غم ہو جاتا کہ جیسے ہی جو ہے 3 دن تک لگاتار وہ آنسویں بہاتی رہتی, نہ نیند آتی نہ ان کو سکون ملتا کہ کیسا جو ہے اس بات سے میں اپنی بات کو بری کروں, اس بات کا الزام اپنے اوپر سے دور کروں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ فریاد کرتی ہے, اتنا روتی ہے. تو اسی دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
جو ہے جیسا ہی حضرت عائشہ کیا کہتی ہیں کہ اپنے والدہ کے پاس یعنی اپنے والدین کے گھر جانا چاہتی، تو اپنے والدین کے پاس اجازت لے کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر والدین کے پاس جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر جانے کے بعد بھی جو ہے ایک عورت بھی وہاں پر آتی، اور جو ہے وہ عورت، وہ صحابیہ بھی جو ہے، ایک انصاری عورت بھی جو ہے حضرت عائشہ کے رونے کو دیکھ کر وہ بھی خود رونے لگ جاتی۔ تو اس دوران جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آتے اور کہتے کہ خطبہ فرماتے ان کے سامنے اور کہتے کہ عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں یہ بات پہنچی ہے، اگر تو بری ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے بری قرار دے دے گا، اگر تجھ سے گناہ سرزد ہو گیا، یعنی اگر تو بری ہے یہ الزام سے، جو لوگ منافقین لگا رہے، جو مدینے کے لوگ تم پر یعنی یہ جو تہمت لگا رہے ہیں، یہ الزام لگا رہے ہیں، اگر تم اس سے بری ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بری ضرور قرار دے گا وہ، اور اگر تجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بندہ جب گناہ کا اعتراف کر لے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غم لائق ہوا کہ میرے شوہر، میرے شوہر ہی جو ہے مجھ سے یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم سے کچھ گناہ ہو گیا تو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ بہت زیادہ وہ اور رونے لگ گئی۔ تو جیسا جو ہے پھر یہ بات جب آتی کہ اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری جو ہے بری کا اعلان کرے گا، یعنی بری کو تم سے دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارا قرار یعنی تمہارے گناہ یعنی تمہیں بری ضرور قرار دے گا، وہ سب کے سامنے تمہاری برات کر دے گا۔ تو یہ بات سننا ہی تھا، فوراً ان کی آنکھوں سے جتنے آنسو ان کے آج تک جا رہے تھے 3-4 دن سے، وہ بہت زیادہ آنسو، مطلب ایک ایسا ان کو ہمت افزائی آ جاتی وہ بات سننے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اگر تم بری ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری بارات کا اعلان کرے گا، وہ سننا ہی تھا۔ فوراً وہ جو ہے ایک ان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جاتی، اور ایسا بھی ہوتا نا عام طور پر کہ کوئی انسان جب بہت زیادہ غم ہو کر رو رو کر اس کے آنسو ایک تھم جاتے، وہ اس کا دل گھٹ پڑنے لگ جاتا، پتھر سا ہو جاتا اس کا دل۔ تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کے بعد وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ سے اتنا زیادہ التجا کرتی کہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت کم عمر لڑکی تھی، قرآن مجید بھی مجھے زیادہ پڑھنا نہیں آتا تھا، میں نے جواب دیا اللہ کی قسم بے شک مجھے یہ معلوم ہو گیا ہے کہ تم نے اس بات کو سنا اور یہ تمہارے دلوں میں بیٹھ گئی ہے اور تم نے اسے سچا سمجھ لیا، یعنی حضرت عائشہ فرماتی ہے بے شک جو تم نے بات سنی ہے میرے خلاف، وہ تمام لوگ جو ہے وہ باتوں کو سچ ماننے لگ گئے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں، اور تو تم میری اگر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں بری ہوں تو پھر بھی تم لوگ جو ہے میری بات کو سچ نہیں مانو گے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ التجا کرتی، دعائیں کرتی، تو وہ اس امید سے کرتی کہ شاید اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دے کہ میں بری ہوں، خواب کے ذریعے سے کوئی چیز بتا دے، بس وہ اسی چھوٹی سی امید لگائے ہوئے بیٹھتی اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ تھا کہ فوراً اللہ رب العزت اسی بات چل ہی رہی تھی کہ اچانک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا، وحی نازل، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے جانے لگے، یہ وحی کے نزول کی ایک نشانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام سمجھ جایا کرتے تھے کہ اب وحی کا نزول ہو رہا، اتنے شدت سے پسینے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو جیسا ہی وحی کا یعنی آپ حضرت عائشہ کی برات کی وحی نازل ہوئی تو آپ پر جو ہے پسینے کی کیفیت طاری ہو گئی، تو موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے گرنے لگ گئے۔ تو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وحی کی جیسا جو ہے وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف مخاطب ہو کر فرمائے کہ عائشہ تم خوش ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بری قرار دیا ہے۔ تو اب حضرت ام رومان رضی اللہ عنہ جو ہے، آپ جو حضرت عائشہ کی ماں تھی، وہ کہنے لگی کہ عائشہ تم اب کھڑی ہو کر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شکر ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کیا کہا کہ نہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر گزار نہیں کروں گی، بلکہ میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کروں گی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو ہے ایک جیسا وہ برات کا وہی جو نازل ہوئی تھی، یہ پوری تا قیامت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نافذ کر دیا
کہ پوری قرآن جو یعنی قرآن میں جو ہے پوری قیامت تک اس کا ہم جو ہے پڑھتے جائیں، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو تہمت لگا تھا اس کا جو ہے برات کا اقرار ہے اس کے اندر، سبحان اللہ۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جو ہے ایک اور حدیث سے ہم سنتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے عائشہ، مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ کب تم جو ہے ناراض ہوتی ہو اور کب تم جو ہے خوش ہوتی ہو، کہ انی لا اعلم اذا كنت راضیۃ، عائشہ میں جانتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، اذا كنت علی غضبا۔ ام عائشہ نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے، کہ کیسے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، جان جاتے ہیں کہ میں آپ سے جو ہے خوش ہوتی ہوں یا ناراض ہوتی ہوں؟ تو اے عائشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، جب تم مجھ سے کہتی ہو خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو کہ تمہیں لا اور ورب محمد، یعنی جب مجھ سے خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، یعنی ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو پھر ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اجل یا رسول اللہ، اجل یا رسول اللہ، یعنی اے اللہ کے رسول، آپ نے بالکل صحیح کہا ہے، آپ نے جو بات پہچانی ہے، بتائی ہے، یہ بالکل صحیح ہے، لیکن اے اللہ کے رسول سن لیجئے، ما احجرک الا اسمک، الا اسمک، یعنی میں ناراضگی میں بھی آپ کا نام چھوڑتی ہوں لیکن آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں، یعنی آپ کی محبت دل سے نہیں نکالتی، یہی یعنی غصہ آتا ہے، ناراضگی تو ہوتی ہے شوہر اور بیوی کے بیچ میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے کچھ ایسے الفاظ ہوتے تھے، جب ناراض ہوتی تھی تو ابراہیم کے رب کی قسم کھایا کر اپنی جو بات بتاتی تھی، اور جب خوش ہوتی تو محمد کے رب کی قسم کھا کر اپنی بات کو پیش کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے جو ہے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ شوہر اور بیوی کے بیچ میں ناراضگی خوشی کا مظاہرہ بھی چلتے رہتا، یہ نہیں کہ مطلب ناراضگی بھی شوہر کے لیے یا بیوی کے لیے ایک محبت ہی کا دوسرا پہلو ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ بھی وجہ آ رہی کہ شوہر اور بیوی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے۔ پھر حضرت عائشہ اتنی دل والی اور ایسی خرچ کرنے والی اللہ کی راہ میں ایسی خاتون تھی کہ جو بھی ان کو خرچ آتا تھا، جو بھی ان کو مال، جو بھی ان کو یعنی ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے صحابہ کرام، تو فوراً وہ کیا کرتی تھی، صبح سے شام تک جو کچھ بھی ان کے پاس آتا تھا مال، وہ فوراً شام ہونے تک وہ تمام مسکینوں میں، غریبوں میں، فقراء میں وہ تمام چیزوں کو، مال کو بھیج دیا کرتی تھی، بانٹ دیا کرتی تھی، اپنے گھر میں ایک چیز بھی نہیں رکھتی تھی، حالانکہ جب وہ کثرت سے روزے بھی رہا کرتے تھے، حضرت عائشہ کثرت سے روزہ اور نفل روزے بھی رہا کرتی تھی۔ تو اسی دوران میں ان کے باندی جو تھی وہ کچھ درہم جو ہے چھپا کر رکھ لیتی، تو حضرت عائشہ کو جب یہ پتا چلتا کہ کچھ درہم ان کے پاس رکھے ہوئے تو فوراً وہ درہم بھی لے کر غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھی۔ اور ایک بار ایسا ہوتا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے روزے سے رہتی، تو کچھ روٹیاں ان کے پاس رہتی، تو وہ کوئی ساحل پوچھنے آتے تو وہ روٹی کے ٹکڑے بھی ان کو دے دیتی تھی، اور اپنے لیے روزے افطاری کے لیے بھی کچھ نہیں رکھتی تھی۔ تو ایسے معاملات وہ جو ہے لوگوں کے ساتھ طے کرتی تھی، یعنی اتنا سخی تھی وہ، کیونکہ وہ ایک سخی والد کی بیٹی بھی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ اور پھر اور ایک واقعہ ہم دیکھیں گے کہ تیمم کی جو آیتیں نازل ہوئی تھی، وہ اس کی نازل ہونے کی وجہ بھی اس امت پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی طرف سے ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک سفر پر تھی، تو اس دوران میں جو ہے ایک پڑاؤ ڈال دیے تھے صحابہ کرام لشکر، تو حضرت
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم جاتا. یہ ایک واقعہ سورہ نور کی آیتوں میں بھی ملا ہے ہم کو، اور تیمم کی آیتوں سے بھی ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ اس دوران بھی ان کا ہار گم ہو جاتا. تو صحابہ کرام جو ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ ہار کو، عصر کے نماز کا وقت ختم ہونے لگتا. تو جہاں پر وہ پڑاؤ ڈالتے وہاں پر پانی کی قلت رہتی، پانی نہیں ملتا وہاں پر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہاتھ ڈھونڈتے ڈھونڈتے نماز عصر کا وقت ختم ہونے لگتا. تو صحابہ کرام اب شکوہ کرنے لگتے، شکایت کرنے لگتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہماری نماز قضا ہو چکی، عصر کی نماز. دیکھیے کیسی نماز کی اہمیت تھی صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، کہ پڑاؤ ڈال کر یعنی لشکر کے دوران، سفر کے دوران بھی وہ اپنی نمازوں کو قائم کرتے تھے، اول وقت میں نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے. نماز با وضو کر کے، وضو کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، یعنی وضو کر کے نمازوں کو ادا کرتے تھے. تو جیسے ہی جو ہے وضو کرنے کے لیے وہاں پر پانی نہیں تھا، وہاں پر موجود پانی نہیں تھا وہاں پر جہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب صحابہ کرام نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہمارا یہ وقت ختم ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اتنا غصہ آ گیا، تو وہ آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے یعنی خیمے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت عائشہ کے مانڈی پر جو ہے اپنا سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے. نیند لگ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اتنے میں جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے اور جو ہے کیا کرتے کہ اپنی بیٹی کے پیٹ میں جو ہے کچکے لگاتے، یعنی غصے سے وہ جو ہے بیٹی کو جو ہے مارنے کے لیے جاتے، تو یعنی کچکے لگاتے بھی ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. تو وہ حضرت عائشہ جو ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مانڈی پر جو ہے سر مبارک رکھ کر آرام فرما رہے تھے، وہ ہلنا بھی پسند نہیں کرتی. کیوں؟ اگر میں ہلوں تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کا جو ہے جاگ نہ جائے، وہ نیند سے بیدار نہ ہو جائے. تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جیسے ہی جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی نیند سے بیدار ہوتے، تو معلوم ہوتا کہ پانی کی قلت کی وجہ سے وضو نہیں ہو رہا. تو صحابہ کرام کی نماز کا وقت ہوتا چلا جا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وہی نازل فرماتے، تیمم کی آیتیں نازل فرماتے. تیمم یعنی خسد کرنا. تیمم کا لغوی معنی ہے خسد کرنا. تو اس کی آیتیں جو ہے نازل ہوتی سورہ نساء کی آیت نمبر 43. آیت نمبر 43 سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فوراً اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرماتے وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. یعنی اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے ہو کر آیا ہو اور تم عورتوں سے ہم بستر ہوئے ہو، تو تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو. جس مرض کی وجہ سے تیمم جائز ہے، اس سے مراد وہ مرض ہے جس میں پانی کے استعمال کی وجہ سے کسی عضو کا ناکارہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جہاں پر پانی نہ ملے وہاں پر پاک مٹی سے کام لینے کے لیے حکم دیا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی جو کسی نبی کے لیے وہ جائز نہیں تھی، جو کسی نبی پر اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کی تھی. 5 ایسی چیزیں عطا کی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کسی نبی پر عطا نہیں کی گئی تھی. وہ 5 نعمتیں کیا تھی؟ 1 مہینے کی مسافت سے رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، یعنی جب بھی جو ہے کوئی غزوہ مقرر ہوتا تھا تو 1 مہینہ پہلے سے ہی کافروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے طرف سے جو ہے ایک ڈر پیدا کر دیتا تھا، یعنی ایک دلوں میں ان کے رعب پیدا کر دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور پھر دوسری جو نعمت تھی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ قرار دے دیا، یعنی پاک مٹی سے طہارت کرنا، اور پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد بنا دیا۔ جیسا کہ ہم کہیں پر سفر پر جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو چکا تو ہم کہیں بھی زمین پر اتر کر نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ زمین پاک ہے ہمارے لیے، وہ مسجد بنا دی گئی ہمارے لیے۔ اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے ہم کو کام لینا ہے، جیسا کہ تیمم کی آیتیں نازل ہوئی تھی۔ اور پھر تیسری جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، وہ مال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال قرار دیا ہے، کیونکہ پہلے کے نبیوں میں بھی جو جنگیں ہوتی تھی، مال غنیمت ان کو جو ملتا تھا وہ حرام تھا ان کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ مال غنیمت وہ پیغمبروں کو ملتا تھا تو ایک میدان میں جمع کر دیتے تھے، تو ایک آگ آسمان سے آتی تھی، وہ مال غنیمت کو کھا جایا کرتی تھی، یعنی بھسم ہو جاتا تھا وہ مال غنیمت۔ لیکن ہماری امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ مال غنیمت حلال تھا، جو حلال تھا، تو وہ مال غنیمت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام فقراء میں، غریبوں میں، مسکینوں میں وہ مال غنیمت کو بانٹ دیا کرتے تھے۔ اور پھر پانچویں جو چیز اللہ کے رسول کو دی گئی تھی وہ شفاعت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت میں امت کی شفاعت کا جو ہے شرف دیا گیا۔ پھر ہر نبی کو اپنی قوم ہی کی طرف سے مبعوث کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے تمام امت کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے، جو جنات ہے، جو انسان ہے، تمام لوگوں کے لیے قیامت تک نبی بنا دیے ہیں۔ اور پھر اللہ کے ایک حدیث سے یہ بھی بات آتی ہے کہ صحابہ نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 چیزوں میں فضیلت دے دی گئی، یعنی تمام لوگوں پر ہمیں 3 چیزوں پر فضیلت دے دی گئی۔ وہ کیا کی 3 چیزیں؟ پہلی چیز، ہماری صفوں کو فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا، سبحان اللہ، یعنی جو صفیں ہوتی ہے نماز کی، وہ اتنی زیادہ فضیلت والی صفیں ہیں، جو نماز کے لیے صفیں بنائی جاتی ہے، وہ فرشتوں کی صفوں کی طرح بنا دیا گیا۔ اور دوسری چیز، ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ اور تیسری چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے تو اس کی مٹی کو ہمارے لیے طہارت حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ تو پاک مٹی سے ہم کو کام لینا ہے۔ تو تیمم کرنے کا طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کرنا ہے وہ بتا دیے۔ کیسے کہ تیمم کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کو جو ہے مٹی میں ایک مٹی ہم کشت بھر رکھ لے اپنے پاس۔ اگر جو کوئی مریض ہے، اگر مریض جو ہے وضو کرنے سے، یعنی وضو کرنے سے مریض کی بیماری میں اور اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے اعضاء کمزور پڑ سکتے ہیں، اس کے اب کسی کو جو ہے یعنی جیسا کہ ہم بولتے کہ پالش کی بیماری، جتنے بھی جو بیماریاں ہوتے ہیں، جلد کی بیماریاں ہوتے ہیں، اگر وہ واقعتاً وضو کرنے سے، پانی لگنے سے ان کی بیماری میں، مرض میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رخصتی دی ہے کہ وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کرے۔ تو کیسے کرے؟ اور سفر میں بھی اگر ہم کو پانی نہ ملے تو ہم تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں، جہاں پر بھی ہمارا نماز کا وقت ہو چکا۔ تو مٹی کو کیا کریں گے ہم؟ اگر ہم کو گھر میں رکھنا ہے تو ایک مٹی کو ہم تشت میں لے کر مٹی پر اپنے جو ہے ہتھیلیوں کو اس پر ایک ضرب مارے، یعنی ایک مارے، اور اس میں پھونکے، اپنے ہتھیلیوں کو پھر سیدھا کر کے اس میں پھونک مارے، اپنے چہرے کو ایک بار پھیرے، اور اپنے ہتھیلیوں کے پشت کو، یعنی جو ہمارے ہتھیلی کی جو پشت ہوتی ہے، انگلیوں کے اوپر جو ہمارا پنجہ ہوتا ہے ہاتھ کا، اس کے اوپر ایک بار ہی ہتھیلیوں پر جو ہے مسح کرے اور پھر اپنی نماز کو ادا کرے۔ اتنا ہی طریقہ ہے تیمم کا۔ بسم اللہ پڑھے شروع میں، کیونکہ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے ہم کو بسم اللہ پڑھنا ہے، بغیر بسم اللہ کے وضو نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جو ہے تیمم وضو کے بدل پہ ہے، یعنی وضو کے خصت پر جو ہے تیمم جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیا ہے، تو اس کو ہم کو ایسے کرنا ہے، طریقہ ہے تیمم کا۔ تو یہ جو آیت نازل ہوئی تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی کی طرف سے نازل ہوئی تھی، سبحان اللہ۔ کیسے کیسے ہم کو جو ہے حضرت عائشہ کی طرف سے بہت زیادہ مسائل، فائدے مند مسائل ہم کو ملے ہیں، کتنی بآسانی ہمارے اسلام میں عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے رخصتی دی ہے ہم کو، سبحان اللہ۔ پھر اور ایک جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے موقع پر آتی ہے، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آتی ہے، تو جیسے ہی مکہ میں داخل ہوتی تو یعنی میقات سے، مدینہ سے جو میقات
سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے جو میقات یا مدینہ سے احرام باندھ کر میقات پر ہم کو جو ہے جو حج اور عمرے کے لیے نکلتے، میقات پر ہم کو کیا ہوتا کہ حج یا عمرے کی نیت کرنا ہوتا ہے ہم کو میقات پر. تو وہ میقات سے گھر یعنی مدینے سے نکلتے وقت احرام باندھ لیے اور میقات پر آ کر عمرے کی نیت کر لیے. پھر جیسے ہی کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو کچھ دیر بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے حیض آ جاتا. ابھی حیض کی صورت میں وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جیسے ہی حضرت عائشہ جو ہے رونے لگ جاتی کہ اب میں کیا کروں کہ مجھے تو حیض آ چکا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ رونا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرتے کہ عائشہ تم کیوں روتی ہو؟ تو فرماتی کہ مجھے تو حیض آ چکا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ عائشہ یہ تو ابن آدم کی فطرت ہے، یہ تو ان کے معمول ہے کہ یہ حضرت یعنی ان کی حضرت آدم کی بیٹیوں کی فطرت ہے حیض تو آنا. تم اس سے رونے کی مطلب بات کیا ہے رونے کی؟ اب تم کیا کرو کہ صرف طواف، نماز اور طواف کے علاوہ تم ہر کام جو ہے انجام دے سکتی ہو. تو اس سے ہم کو یہ پتا چلا کہ اگر ہم حج یا عمرے کے موقعوں پر بھی گئے تو اگر کوئی عورتوں کو حیض آ جائے تو اس بات سے ہم کو نہیں گھبرانا چاہیے. بعض عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ جب عمرہ کے لیے حج کے لیے نکلے تو پہلے سے ہی حیض کی تیاری کر کے نکلتی، یعنی گولیوں کا انتظام، میڈیسنس رکھ لے کے یا پھر میڈیسنس پہلے سے ہی کھا لے کے نکلتی، یا پھر وہاں جانے کے بعد میڈیسن وہ ٹائم پر کھانے کے لیے میڈیسنس رکھ لیتی. ایسا کرنے سے ہماری جو ہے یعنی جسم پر اس کا اثر پڑتا. میری عزیزوں ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو ہے جب حیض آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بنی آدم کی بیٹیوں کی فطرت ہے. تو اب تم کیا کرو، نماز اور طواف کے علاوہ تمام ارکان کو بجا لاؤ. تو ہم کو شرط یہ ہے کہ یعنی مکے کا کعبے کا طواف کے وقت وضو شرط ہے اور نماز کے وقت وضو شرط ہے. اس کے علاوہ وضو نہ کرے کوئی بھی ہم عبادت میں تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں. اگر ہم وضو کر لے تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اگر نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج، نماز اور طواف کے علاوہ تم تمام چیزیں عمل کر سکتی ہو، عبادت کر سکتی ہو، جیسا کہ تلاوت کرنا اور جو ہے اذکار پڑھنا اور صفا مروہ کی سعی کرنا. صفا مروہ کی سعی بھی جو ہے دیکھیے میری عزیزوں حیض کی حالت میں بھی ایک عورت کر سکتی ہے. یہ حدیث کی جو تشریح امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی تشریح میں آتا ہے، اور تمام جو صحیح احادیث سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے اگر کسی کو وضو بھی ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے بھی جو ہے صفا مروہ کی سعی کر سکتے، حیض کی حالت میں بھی سعی کر سکتے. تو اس کے بعد پھر جو ہے جیسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ان کا حیض ختم ہو جاتا، یعنی حج پورا مکمل ہو جاتا، اس کے بعد حج کے دنوں میں بھی وہ جو حیض میں ہی رہتی، اس کے بعد جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یعنی عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی رہتے ان سے فرماتے کہ اب تم جاؤ اپنی بہن کو لے کر تنعیم مسجد کی طرف جاؤ اور ان کو وہاں سے احرام باندھ کر لے کر آؤ، ساتھ میں اونٹ پر لے کر جاؤ اور احرام باندھ کر لے کر آؤ. یعنی آج ہمارے نظر میں جو حضرت عائشہ کی مسجد، حضرت عائشہ مسجد جو آج مشہور ہے مکہ میں، وہ پہلے مسجد کا نام کیا تھا؟ تنعیم اس کی مسجد کا نام تھا، اس مسجد کا نام. تو حضرت عائشہ جب وہاں پر سے عمرے کا احرام کی نیت کر کے وہاں سے آئی، پھر دوبارہ عمرے کے لیے دوبارہ یعنی نیت کی تھی، یعنی احرام باندھی، تو اس کے بعد سے وہ تنعیم مسجد کا نام بدل کر حضرت یعنی عائشہ مسجد رکھا گیا وہاں پر. تو دیکھیے اب ہمارا معمول کیا ہوتا جب ہم عمرہ کے لیے جاتے تو بہت سے لوگ کیا کرتے کہ جیسے ہی جو ہے پہلا عمرہ گھر سے عمرہ کی نیت احرام باندھ کر جاتے تو ہماری میقات جہاں سے لگتی وہیں سے ہم کو جو ہے ہماری میقات پہ جو ہے ہم کو نیت کرنا ہوتا ہے. یعنی جہاں سے ہماری میقات لگتی ہے ہم کو معلوم کر لینا چاہیے پہلے سے ہی. یہاں کے جو ایجنٹس ہوتے جو ہم کو عمرہ کے لیے بھی جاتے وہ بتا دیتے کہ ہماری میقات کہاں سے لگتی. تو ہماری میقات جہاں سے لگتی وہیں سے ہم کو یعنی عمرے کی نیت کرنا ہوتا ہے. عمرے کی نیت کے الفاظ اپنی زبان سے کہنا ہوتا ہے.
تو وہ ایک عمرہ ہی ہمارے لیے سنت سے ثابت ہے. اگر ہم حج کے لیے بھی گئے تو ایک عمرہ ہی اللہ کے رسول نے کیا تھا. اور جو ہے عمرہ کے لیے وقت بھی، عمرہ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پورے مکمل 4 عمرے کیے تھے اور ایک حج کیے تھے. تو 4 عمرے کے وقت بھی اللہ کے رسول نے ایک عمرے کے وقت پہ ایک ہی عمرہ کیے تھے. ایسا نہیں کہ ایک عمرے کو گئے تو 10 عمرے کر لیے ان کے نام سے ان کے نام سے، ایسا نہیں کیے تھے. تو ہمارے کو بھی یہ سنت سے ثابت ہے کہ جب بھی ہم عمرہ کے لیے گئے، اب ایک ہی عمرہ کرنا سنت سے ثابت ہے، چاہے وہ حج کے لیے جاؤ چاہے وہ عمرہ کے لیے جاؤ. کیونکہ میقات پر آ کے پھر ہم کو دوبارہ ہماری احرام کی نیت باندھنا ہے اگر ہم دوسرا عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو. یعنی پھر بھی ہم اگر عمرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو میقات پہ ہی آ کے ہم کو احرام کی نیت کرنا ہے، احرام باندھنا ہے، احرام کی نیت کرنا ہے، عمرے کی نیت کرنا ہے. تو آج ہمارا یہ دستور رہتا کہ جیسے ہی ہمارا عمرہ ایک مکمل ہو جاتا فوراً وہاں حضرت یعنی عائشہ مسجد جاتے، وہاں سے عمرے کا احرام باندھتے، پھر یہاں پر آ کے عمرہ کرتے رہتے. وہ اتنا تھک جاتے لوگ کہ بس ان کو اپنی گنتی شمار کرنے میں وہ لوگوں کو دلچسپی ہوتی کہ ہمارے اتنے عمرے ہوئے اتنے عمرے ہوئے. کیا وہ عمرہ اخلاص کے ساتھ ہوا تھا؟ کیونکہ دیکھیے میری پیاری عزیزو، ہر عمل میں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ 2 شرطیں لگائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عبادت میں 2 شرطیں ضرور ہے. یعنی 2 چیزیں ایسی ہے جو عبادت کو مقبول کرواتی ہے اللہ کے بارگاہ میں، یعنی قبول کرواتی ہے. وہ کیا 2 چیزیں ہیں؟ پہلی چیز اخلاص چاہیے ہماری عبادت میں. اخلاص یعنی ایسی ڈر سے، محبت سے، ایک شدت سے ہمارے کو محبت کی تعلق سے اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا ہے، نہ کہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے. اگر ہمارا عمل ریاکاری، لوگوں کو دکھانے کے لیے رہا، یعنی ایک بس عبادت کر رہے ہیں دلچسپی سے نہیں کر رہے، اخلاص سے محبت سے ہم وہ انجام نہیں دے رہے، تو وہ عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. اور دوسری شرط یہ ہے اعمال قبول ہونے کی کہ وہ طریقہ سنت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے وہ عبادت ثابت ہو، سنت سے ثابت ہو، تبھی وہ جا کر اللہ کی نظر میں وہ قابل قبول ہے. تو ہم کو یہ بات پتہ چلی کہ حیض کے وقت میں جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے عمرے کے وقت حیض میں ہو، یعنی حج کے دوران میں حیض کے دنوں میں آ جاتی، تو ان کا انہوں اپنے دنوں کو کیسے گزارے، کیسی عبادت کرے، ہم کو اس بات کا بھی یہاں پر علم ہوتا ہے. اور بہت سی باتیں میری پیاری عزیزو، اب جو ہے وقت بہت زیادہ ہو چکا اور بہت زیادہ وقت بھی ہو چکا اور تاخیر بھی ہو چکی ہے. تو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ہم باقی کی باتوں کو اپنے بتانے کی کوشش کریں گے. اور بہت زیادہ فضیلتیں بھی آئی ہیں اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہ وہ کیسے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق رکھتی تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے کوئی ذمہ داری نہیں تھی. جیسا کہ دوسرے ازواج مطہرات جو ہے بیوائیں تھی، شوہروں سے جو ہے اپنے بچوں کی دوسرے شوہروں سے اپنے بچوں کو لے کر آئی تھی، تمام ذمہ داریوں کے مطابق رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. لیکن ایک واحد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، ان کے ذمہ داری میں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی سوائے اللہ کے رسول کی رضا اور اللہ کے رسول کو خوش کیسے رکھنا، کیسے کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے راضی رکھنا ہے، یہی ایک ان کی ذمہ داری تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے. اور جو ہے آخری دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں حجرے میں رہنا پسند کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دن میں ایک ازواج مطہرات کے پاس رہنے کی باری باری آتی تھی. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا جو ہے ہر اپنی بیوی کو پوچھتے تھے کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے. تو ان سوالوں سے یعنی دوسرے بیویوں کو یہ پتہ چل جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنا چاہتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنے کے لیے تمام دوسرے بیویوں نے اجازت دے دی تھی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رہتے ان کے حجرے میں آخری اپنے دنوں میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بیماری شدت کو پہنچ جاتی تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک وقت ایسا ہوتا کہ عبد الرحمن جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی رہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ٹھہرتے تو ان کے سامنے جو ہے وہ مسواک کرتے رہتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ دیکھتے رہتے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سمجھ جاتی کہ عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسواک کرنا چاہ رہے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی کہ مسواک لے کر
اس کو سامنے کا حصہ اپنی دانتوں سے چبا کر اس کو نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھتے. سبحان اللہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لعاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب سے مل گیا. سبحان اللہ. تو جیسے ہی وہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب بیماری کی شدت میں اتنا وہ جو ہے علیل ہو جاتے. تو سوموار یعنی پیر کے دن ہی جو آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے باری کا دن تھا حضور کے رہنے کا، اسی دن ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آج جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے جو حجرہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر مزار مبارک ہے. وہاں پر جو حجرہ تھے آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کا، وہی حجرہ آج آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ تھا. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی. سبحان اللہ. اس کے بعد پھر وہیں پر اور ایک تدفین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین وہیں پر ہے. اور ایک جگہ تھی وہاں پر انہوں نے اپنے لیے رکھ لیا تھا حضرت عائشہ نے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو شہید ہو جاتے تو شہیدی کے کچھ مطلب ان کے انتقال سے کچھ دیر پہلے ہی وہ اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے اور بولتے کہ میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو جگہ دینے کے لیے کیا آپ اجازت دیتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بہت زیادہ فوراً جو ہے اپنے لیے جو جگہ رکھ لیے تھے اپنی تدفین کے لیے، وہ جگہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیے تھے. تو اس طرح سے ان کے حجرے میں جب تک حضرت یعنی ابو بکر صدیق تدفین تھے وہاں پر ان کے حجرے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تدفین تھے وہاں پر، حضرت عائشہ رہا کرتی تھی، یعنی اپنا وقت گزاری تھی. جیسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی تدفین ہوئی، حضرت عائشہ وہ حجرے کو چھوڑ کر دوسرے مقام پر چلی گئی، یعنی پردہ کر گئی وہاں پر سے. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تھی. اور مزید ان کے 2 3 واقعات ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں اس میں سننے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو بھی سنا اس پر عمل کی توفیق دے، ہم کو مزید علم سے نوازے، ایسا علم جو اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں صحیح طریقے سے ملتا ہو، قرآن اور حدیث کی روشنی میں ملتا ہو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قبول فرمائے. آمین. ہم تمام کے جو وقت یہاں پر لگائے اسے قبول فرمائے. ان وقتوں کو اللہ تعالیٰ رب العزت ہمارے میزان میں پلڑا بھاری فرما دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی کو یہاں پر کوشچن سے یا ڈاؤٹ سے سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں.